ماہ رمضان میں روزوں کی نیت اور سحری کا وقت شرعی کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک میں روزے چونکہ فرض ہیں، اس لیے اگر رات میں ہی نیت کر لیا تب بھی کافی ہے۔ یہ جو عام طور پر جو آپ سے نیت کروائی جاتی ہے سحری کرنے کے بعد، سحری مکمل ہونے کے بعد پھر نیت کروائی جاتی ہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض، یہ نیت زبانی طور پر کروانا، یہ تاکہ احساس دلانے کے لیے کہ اب آپ نے نیت کر لیا، ورنہ اصل جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ بلکہ اکثر فقہا فرماتے ہیں کہ اگر سحری میں اٹھ کر کے سحری کھا لیا تو یہ بھی نیت میں شامل ہے جی، کیونکہ سحری کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو دل میں ارادہ بھی ہو گیا۔ تو اب اگر زبان سے نہیں بھی کہا تب بھی اس کی نیت ہو گئی اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ جی، البتہ یہ جو زبانی طور پر کہا جاتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ جس نے کچھ بھی دل میں ارادہ ہی نہیں کیا تھا، کہ عام طور پر وہ رات میں 2-3 بجے اٹھ کے کھاتا ہے، اس کی عادت ہی ہے، معمول ہی ہے کہ 3 بجے 4 بجے کھانا کھاتا ہے، تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نیت بھی کر لے اور زبانی بھی کہہ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور عام طور پر نیت کا جو حکم ہے وہ یعنی سحری ختم ہونے کے بعد، اور اگر کسی نے دل میں ارادہ بھی نہیں کیا ہے اور سحری بھی نہیں کھایا ہے تو وہ طلوع آفتاب سے پہلے نیت کر لے، زیادہ بہتر یہی ہے۔ اور اگر اس وقت تک اس نے نیت نہیں کیا، یعنی دل میں ارادہ بھی نہیں ہے، سحری بھی نہیں کھایا اور اس وقت تک اس نے نیت نہیں کیا، زوال کا وقت آ گیا، تو اب اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ یہاں نیت شرط تھی اور نیت نہیں پائی گئی، اس لیے روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن زوال سے پہلے نیت کر لیا تو کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو روزہ ہو جائے گا۔ بغیر کھائے پیے یعنی بغیر سحری کے بھی اگر روزہ رکھا تو روزہ صحیح ہے۔ البتہ نیت اس کے لیے زوال سے پہلے وہ نیت کر لے، کیونکہ کم سے کم دل میں ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ دل میں ارادہ بھی نہیں ہے اور زبانی طور پر کہا بھی نہیں تو پھر وہ نیت ہوئی ہی نہیں، اور سحری بھی نہیں کیا ہے تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی نہ کوئی ایک دلیل ہونی چاہیے، یا تو سحری کھایا ہو یا تو دل میں ارادہ کر لیا ہو رات میں کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، تب بھی وہ نیت کافی ہے۔ جی، کیا فجر کی اذان ختم ہونے تک سحری کھا سکتے ہیں؟ یہ عوام میں مشہور ہے کہ فجر کی اذان تک سحری کھا سکتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں، احادیث کریمہ کی روشنی میں، فقہ کے باب میں یہ بات ثابت ہے کہ سحر جو کہا جاتا ہے، سحر وہ سحر کا وقت ہی صبح صادق، یعنی صبح صادق شروع ہونے سے پہلے تک وقت سحر ہے، اور صبح صادق جیسے ہی شروع ہو گئی وہ سحر کا وقت ختم ہو گیا۔ اور عام طور پر جو اذان فجر ہوتی ہے سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد، صبح صادق شروع ہونے کے بعد کم سے کم 10 منٹ یا 15 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے، تو وقت تو ختم ہو چکا اور صبح صادق بھی شروع ہو گئی اور اذان ہو رہی ہے، تو لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اذان تک بھی سحری کھا سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی اذان تک کھاتا رہا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوا، وہ روزہ فاسد ہو گیا، کیونکہ سحر کا وقت بھی ختم ہو گیا اور صبح صادق سے پہلے کھانے پینے جماع سے رک جانا چاہیے تھا، لیکن صبح صادق کے بعد بھی وہ کھاتا رہا، اس لیے اس کا روزہ صحیح نہیں ہوا، بلکہ اسے ایک روزے کی قضا رکھنا ہوگا۔ جی، اس معاملے میں کچھ غلط فہمیاں ایسی بھی ہیں لوگوں میں کہ ایک مسجد کی اذان ابھی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس مسجد کی ابھی تک اذان نہیں ہوئی ہے تو اس وقت تک کھا سکتے ہیں، ایسے بھی کچھ گاؤں ہیں۔ بات یہی ہے کہ اذان جو ہے یہ دلیل نہیں ہے یہ سحری کے ختم ہونے کی، کیونکہ اذان فجر کی اذان کا جو حکم ہے اور فجر کی نماز کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق شروع ہونے کے بعد کم سے کم تھوڑا سا اجالا ہو جائے، یعنی تھوڑی سی روشنی آ جائے، تب فجر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فجر کو روشن کر کے پڑھو، یہ اجر و ثواب میں زیادہ ہے۔ تو اس لیے تاخیر کی جاتی ہے، صبح صادق جیسے وہ فوراً اذان نہیں دی جاتی بلکہ تھوڑا رک کر کے اذان دی جاتی ہے۔ ویسے رمضان المبارک میں کوشش یہ کی جاتی ہے کیونکہ آدمی سحری کر کے پھر اتنا انتظار اس کے لیے بھاری ہوتا ہے، اس لیے اذان تھوڑا سا اور دنوں کی بنسبت جلدی کر دی جاتی ہے، مگر پھر بھی اذان فجر جو ہوتی ہے وہ صبح صادق شروع ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔
جی تو کہیں بھی اگر کسی بھی مسجد کی اذان ہو رہی ہے یا اذان کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ انتظار درست نہیں ہے، کیونکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور صبح صادق شروع ہو چکی ہے، تب فجر کی اذان ہوتی ہے۔ اور اگر کہیں پر ایسی کسی مسجد میں اس وقت اذان دی جا رہی جبکہ صبح صادق سے پہلے اذان دی جا رہی ہے تو پھر وہ اذان فجر ہی نہیں ہوئی، اس اذان سے فجر کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جہاں بھی کہیں مسجد میں اذان کا وقت مقرر کیا جاتا ہے وہ صبح صادق شروع ہونے کے بعد ہی اذان دینے کا وقت مقرر ہوتا ہے، لہٰذا کسی بھی مسجد کی اذان تک انتظار نہ کیا جائے بلکہ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے پہلے سحری ختم کر دینا چاہیے، وہیں پر کھانا پینا سب بند کر دینا چاہیے۔ روزے کی قضا اور کفارہ دونوں میں کیا فرق ہے اور ان کی ادائیگی کیسے کی جائے؟ قضا یہ ہے کہ اگر روزہ چھوٹ گیا، روزہ نہیں رکھ سکا کسی عذر کی بنیاد پر یا معاذ اللہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو اس روزے کی قضا ہے۔ قضا کب ہے؟ جب رمضان شریف ختم ہو جائے، یعنی عید کا دن چھوڑ کر اس کے بعد سے وہ جو بھی روزے چھوٹے ہیں، چاہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا خواتین عورتوں کے لیے جو ایام ہیں ناپاکی کے، ان دنوں کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں، ان روزوں کو رمضان شریف کے بعد یعنی عید کے دوسرے دن کے بعد سے وہ روزے قضا رکھے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قضا۔ تو یہاں پر یہ جو روزہ چھوٹا ہوا ہے اس روزے کو ادا کرنا یہ قضا ہے۔ لیکن کبھی اگر ایسی معاذ اللہ ایسی صورت ہو گئی کہ جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا، روزہ توڑ دینا الگ ہے، روزہ چھوڑنا الگ ہے، تو جہاں توڑ دیا ہے وہاں اس کے لیے وہ کفارہ ہے۔ کفارہ میں یہ ہے کہ ایک روزہ جو وہ توڑا ہے اس کی قضا بھی رکھنا ہے اور اس کے علاوہ 60 روزے مسلسل پے در پے اسے رکھنا ہوگا۔ جی یہ اس کو کہتے ہیں کفارہ، کیونکہ ایک بڑا گناہ اس نے کیا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا ہے، اس لیے اس کے لیے کفارے کا حکم ہے۔ یہاں پر ایک شرط یہ بھی ہے کہ رات میں نیت بھی کیا ہو اور نیت کر کے روزہ رکھ لیا اور بلا عذر شرعی اس نے روزہ توڑ دیا تو یہ ایسی صورت میں اس روزے کے کفارے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کفارہ یعنی 60 روزے مسلسل پے در پے کنٹینیو اسے رکھنا ہوگا، یہ ہے کفارہ۔ لیکن کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، نہیں رکھ سکا، تو اس روزے کو واپس جو رکھنا ہے عید کے بعد اس کو کہتے ہیں قضا۔ یہ چھوڑنا اور توڑنا دونوں میں فرق ہے۔ دونوں کا فرق ہے۔ جی رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھنے والے کیا رمضان عید نہیں منا سکتے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ ایسا تو کہیں فقہ کی یا کسی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا اور نہ کہیں اس کا ذکر ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے والے وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پہلی بار مجھے بھی سننے کا موقع مل رہا ہے۔ کچھ لوگ نئی نئی باتیں گڑھ لیتے ہیں اور عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں، لوگ سنی باتوں پر زیادہ عمل کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد دوسرے دن سے یعنی دوسری شوال سے وہ 6 روزے جو نفل ہیں جن کی بڑی فضیلت آئی ہے ان کو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد شوال کی عید بھی کریں؟ اس کے بعد 6 روزے کے بعد شوال کی عید بھی ہوگی نا؟ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے اور لوگ اس کو خاص طور پر جو پہلے سے رکھتے آئے ہیں ان کے نزدیک یہ بہت اہم ہے، فضیلت کے اعتبار سے بہت اہم بھی ہیں، لیکن 6 روزے رکھنے کے بعد پھر کوئی عید نہیں ہے، مناتے ہیں، بلکہ رمضان شریف کے جو 30 یا 29 روزے ہونے کے بعد جو پہلی شوال کو عید ہے وہی عید ہے۔ جی یہ بھی ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے، غلط فہمی، اسی لیے میں نے کہا بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری جاہلانہ رسمیں لوگوں میں آ گئی ہیں، اور اسی ضمن میں ایک بات یہ آ گئی کہ عید کے دن لوگ جو ہے یہ بھی مشہور کیے ہوئے ہیں کہ آدھا روزہ رکھا جائے گا۔ عید کے دن آدھا روزہ کا مطلب ہی نہیں، زوال تک جو ہے کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، اس کے بعد کھائیں گے تاکہ یہ آدھا روزہ ہو جائے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ بلکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ عید یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ، جس کو ہم جو شرعاً عید ہے، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں دنوں میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے، چاہے آدھا ہو، پاؤ ہو یا پورا ہو، بالکل منع ہے۔
बल्कि ये भी करते हैं लोग कि कुर्बानी जब करते हैं ईद उल अजहा में, तो जब तक कुर्बानी न हो जाए उस वक्त तो कुछ खाते पीते नहीं है, और जब कुर्बानी का गोश्त आता है तो कलीजी भून कर खाते हैं, वहीं से खाना शुरू करते हैं। तो इसकी क्या असल है? उसकी असल ये है कि अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा के मौके पर चूंकि कुछ न खा करके फिर कुर्बानी का जो गोश्त है वो पहले खाएं बरकत के लिए, इसलिए उसका ये मतलब नहीं कि उतनी देर तक आप रोजे से हैं, यानी कुछ और भी कुछ खा सकते हैं। इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं कि उस मौके पे अगर आप ईद के लिए जा रहे हैं तो एक खजूर खा लें या थोड़ा सा पानी पी लें, क्योंकि वो रोजा नहीं है उस दिन। हाँ, अलबत्ता कुर्बानी का गोश्त अगर पहले खा लें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन किसी किसी की कुर्बानी बहुत देर से होती है, अब उतनी देर थोड़ी इंतजार करेगा। 12-1 बजे या जोहर के बाद कुर्बानी का गोश्त आ रहा है, इतनी देर तो इंतजार नहीं कर सकता। तो इसलिए बेहतर यह है कि ईद की नमाज से पहले अगर खजूर खा लिया या थोड़ा सा मीठा पी लिया या पानी पी लिया तो कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है जी। नमाज तरावी हजरत कितने दिन पढ़नी चाहिए? क्योंकि आजकल लोग 6 दिन की भी पढ़ रहे हैं, 10 दिन की पढ़ रहे हैं, उसके बाद फ्री हो गए, बिजनेस कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो खत्म कुरान हो गया ना, फिर क्या रोज पढ़ना है? सबसे पहली बात इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करूंगा कि लोगों ने इस्लामी अहकाम को और इस्लामी रिवायात को अपनी तबीयत के मुताबिक ढालने की कोशिश की। आज कोशिश यही हो रही कि बस हमारी तबीयत ये है कि हमको ऐसे करना है, शरीयत का क्या हुक्म है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, हमारी तबीयत, हमारी सहूलत, हम जैसा चाहें वैसे करें। ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ नई चीजें जिनकी ईजाद की इजाजत नहीं है उससे बचना ही चाहिए। तो तरावी की जो नमाज है माह रमजान मुबारक में ईशा की नमाज के बाद 20 रकात तरावी, ये मुकम्मल पूरे रमजान मुबारक में ये सुन्नत मुअक्कदा है। पूरे रमजान मुबारक में अगर तरावी की नमाज के बारे में लोग ये समझते हैं कि सिर्फ खत्म कुरान हो जाना यही तरावी है, तो ये भी एक गलत फहमी है। खत्म कुरान एक सुन्नत, एक सुन्नत मुस्तहबा है, मुस्तहब है। यानी अगर किसी हाफिज कुरान के जरिए आपने पूरा कुरान तरावी में सुन लिया तो ये एक मुस्तहब अम्र है, एक बेहतर है, अच्छा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि 15 दिन में, 10 दिन में, 6 दिन में कुरान हाफिज साहब ने खत्म कर दिया तो अब तरावी खत्म हो गई, अब हमें फिर तरावी नहीं पढ़ना है, ये गलत है। तरावी की नमाज पूरे रमजान मुबारक में, यानी रमजान शरीफ का चांद नजर आने के बाद से लेकर चाहे 29 का रमजान हो या 30 का रमजान मुबारक हो, पूरे दिन तरावी हमारे लिए लाजिम है, जरूरी है, सुन्नत मुअक्कदा है, जानबूझ करके छोड़ना गुनाह है। यानी 27 को खत्म कुरान होगा तब भी, और बाकी 3 दिन पढ़ना है, उस दिन उधर भी पढ़ना है। 27वीं को जो आमतौर पर खत्म कुरान हो जाता है, यानी कुरान खत्म होने के बाद एक रस्म है कि खत्म कुरान की महफिल हो गई, हदिया दे दिया हो, अब तरावी खत्म नहीं हुई, अभी रमजान शरीफ बाकी है, लिहाजा 28वीं भी तरावी पढ़ी जाएगी, 29वीं भी पढ़ी जाएगी। और अगर 29 को चांद नजर आता है तो उसके दूसरे दिन शव्वाल की पहली तारीख है, और अगर 29 को चांद नहीं नजर आया तो 30 मुकम्मल करके यानी 30वीं शब को भी तरावी पढ़ी जाएगी, और उसके बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद मनाई जाएगी। यहाँ पर ये मैं खास तौर पर ये जरूर अर्ज करूंगा, जो जिम्मेदारान हैं, ट्रस्टियान हैं, मस्जिद के मुतवल्लियान, सदर अरकान, खास तौर पर ये सुन लें कि अपनी मसाजिद में इस तरह का एहतमाम बिल्कुल न करें। 6 दिन की तरावी, 8 दिन की तरावी, 10 दिन की तरावी, इसका एहतमाम न करें। जो लोग ये समझते हैं कि हमको कारोबार करना है, हमारा बिजनेस है, हम 6 दिन में फारिग हो जाएंगे, फिर मुकम्मल पूरा रमजान हम बिजनेस करते रहेंगे, कारोबार करते रहेंगे, यही मैंने कहा कि अपनी तबीयत के मुताबिक आप इन चीजों को लाना चाह रहे हैं। हालांकि उसकी वजह से बहुत सारी गलत फहमियां भी आ रही हैं, और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल और हमारे बच्चों का जहन ये बन जाता है कि तरावी पूरे रमज़ान शरीफ नहीं है, 6 दिन भी तरावी हो सकती है, 8 दिन भी तरावी हो सकती है, बल्कि पूरे रमज़ान मुबारक तरावी का एहतमाम करें। और कुरान पाक ख़त्म करने के लिए बेहतर तो यही है कि 27वीं को ख़त्म किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। और ये जो 6 दिन 8 दिन में जो ख़त्म कर रहे हैं, मेरा अपना तजुर्बा मैं बता रहा हूं, मैंने गौर किया है कि अक्सर इल्ला माशाअल्लाह अक्सर हाफिज उसमें इतना तेज पढ़ते हैं कि उनको रोजाना 3 पारे पढ़ना है, 4 पारे पढ़ना है, तो वो तेज पढ़ेंगे क्योंकि उनको वक्त भी देखना है, 1 घंटे में खत्म भी करना है 4 पारे, और इतना तेज पढ़ेंगे कि कुरान अक्सर गलत पढ़ना हो जाता है।
تو اس غلطی کا وبال حافظ قرآن پر، امام پر بھی ہوگا، اور جتنے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں ان پر بھی وبال ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک صحیح پڑھا جائے اور وہیں پر آپ قرآن کریم سننے کے لیے جائیں اور تراویح ان کی اقتداء میں پڑھیں. دو چیزوں کا خاص لحاظ کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ امام سنی صحیح العقیدہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ امام سنی صحیح العقیدہ ہو. یہ نہیں کہ بس بہت اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے، آواز بڑی اچھی ہے، خوبصورت انداز سے پڑھتا ہے، لہجہ بہت اچھا ہے، بہترین خوبصورت آواز ہے. آواز دیکھنا یہ کافی نہیں ہے، یہ تو ایکسٹرا چیز ہے، بلکہ پہلے اس کا عقیدہ دیکھنا ہوگا کہ امام کیسے عقیدہ والا ہے. معاذ اللہ رب العالمین گستاخ رسول کا عقیدہ رکھتا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے یا اسی عقیدے کو مانتا ہے، تو اس امام کی اقتداء میں نماز ہی درست نہیں ہے. چاہے تراویح ہو، جمعہ ہو، عیدین ہو، کوئی بھی نماز نہیں ہے. لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ امام سنی صحیح العقیدہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ امام قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ صحیح پڑھتا ہو، تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ سال میں ایک ہی مرتبہ یعنی ماہ رمضان المبارک میں یہ آپ کو من جانب اللہ یہ موقع عطا ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز پڑھیں. تو اس میں بھی جلد بازی کی وجہ سے یہ جلد قرآن ختم کرنے والوں کے پیچھے جو پڑھتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ غلطی کر رہے ہیں، ان کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں. بمبئی میں ایک جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں 25 منٹ میں پوری تراویح ہو جاتی ہے اور لوگوں کی وہاں بھیڑ لگی رہتی ہے. 25 منٹ میں تراویح، وہ بھی مکمل طور پر 1.5 پارے 2 پارے پڑھ کر کے وہ روزانہ ختم کر رہے ہیں. تو یہ 25 منٹ اگر سیدھے علم تر کیف سے بھی پڑھا جائے تب بھی 25 منٹ میں تراویح نہیں ہوتی ہے. یہ کیسے پڑھ رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانے. لہذا کوشش یہ کریں کہ جہاں صحیح پڑھا جا رہا ہے وہیں پر آپ تراویح کی نماز پڑھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی ضمن میں ایک سوال وہ بھی ہے کہ کیا ختم قرآن جہاں ہو رہا ہے وہیں پر تراویح پڑھنا ضروری ہے، یا اگر حافظ قرآن نہیں ہے سورہ تراویح یعنی علم تر کیف سے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہے. آپ اگر حافظ قرآن کے پیچھے نہیں پڑھ پائے اور کوئی اگر صحیح پڑھنے والا سنی صحیح العقیدہ امام علم تر کیف سے پڑھائے تو یہ سورہ والناس تک یہ بھی تراویح کے لیے کافی ہے، اس سے بھی تراویح کی نماز ہو سکتی ہے. اور اگر جماعت کے ساتھ تراویح نہ مل سکی، جیسے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت نہیں ملی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن کے پیچھے ہی نماز تراویح ہوتی ہے اور تنہا نماز تراویح نہیں ہوتی ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے. اگر آپ کو کہیں تراویح کی جماعت نہیں ملی تو اکیلے تنہا بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے مسجد میں ہو یا اپنے گھر میں ہو. لیکن پڑھنا ہے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، لازم ہے، ضروری ہے. تو جب اکیلے آپ پڑھیں گے تو قرآن کریم کی جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں ان صورتوں کو پڑھ کر کے اپنی نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں. تو کیا عورتوں پر بھی تراویح سنت ہے؟ عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز ہے، البتہ ان کے لیے جماعت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ ادا کریں، بلکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جہاں انہوں نے نماز کے لیے جگہ مقرر کی ہے وہیں پر وہ اپنی جہاں 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہی ہیں اسی طرح سے نماز تراویح بھی وہ پڑھیں گی. تو کیا وہ خواتین کی جماعت کر سکتی ہیں؟ ویسے جماعت مکروہ ہے تداعی کے ساتھ. تداعی کا مطلب یہ ہے کہ عام اعلان کر کے سب کو بتا کر کے بلا کر کے جماعت قائم کرنا، یہ ان کے لیے مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. البتہ اگر کسی گھر میں عالمہ ہیں، جانکار ہے اور صحیح قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہے، گھر کی چند خواتین مل کر کے وہ خود اگر جماعت کر کے پڑھ رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ پڑھ سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں جو امامت کر رہی وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ اس کے لیے ہے کہ وہ صف میں ہی رہے. یعنی جس طرح مردوں کی امامت میں، مردوں کی نماز میں امام آگے ہوتے ہیں، ایسے ہی عورت آگے نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ وہ جیسے صف لگی ہوئی ہے صف ہی میں رہیں گی، بیچ میں وہ کھڑی رہیں گی اور وہ نماز پڑھا سکتی ہے. تو اگر وہ قرآن شریف کو دیکھ کر کے ختم قرآن کرے اور نماز پڑھائے تو؟ نماز پڑھتے وقت قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھنا، یہ نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے، نماز درست نہیں ہے. اس لیے جتنی صورتیں یاد ہیں وہ اسی کے مطابق پڑھیں. اچھا، تراویح کے لیے اجرت کا مقرر کرنا کیسا ہے؟ ویسے تو نماز کے لیے، کیونکہ نماز ایک عبادت ہے، اللہ رب العزت کی کسی بھی عبادت کی اجرت مقرر کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. چاہے وہ قرآن کریم کو پڑھانے کے لیے اجرت مقرر کرنا یا تراویح کے لیے اجرت مقرر کرنا. اجرت مطلب معاوضہ یا اس کی فیس
یا اس کا اجر یہ بالکل ہی ناجائز ہے. اسی لیے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے بار شریعت میں کہ اگر کوئی حافظ متعین کر کے لیتا ہے تو وہ گناہگار ہے، دینے والے بھی گناہگار ہیں، لینے والا بھی گناہگار ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ حافظ قرآن یہ کہے میں کچھ نہیں لوں گا، اور منتظمین ٹرسٹیان یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں دیں گے، اور پھر وہ پڑھائے. اس کے بعد اگر خوشی سے لوگ اپنی طرف سے نذرانے کے طور پر بطور تحفہ دیتے ہیں تو وہ حافظ قرآن لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اجرت نہیں ہے، یہ تحفہ اور ہدیہ ہے. تحفہ اور ہدیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن فکس کر کے لے رہے ہیں تو یہ تحفہ نہیں ہوا بلکہ وہ معاذ اللہ اجرت ہے، اور قرآن کریم پر اجرت مانگنا یہ بالکل ناجائز ہے.